بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ شہری زندگی کے فوائد۔ آج ہم جو شہری زندگی ہے ان کے فوائد کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو شہر کی زندگی ہوتی ہے اس میں کون کون سے فوائد ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں جو دیہاتی آبادی ہے وہ کافی حد تک شہروں کی طرف جا چکی ہے، وہ شہروں میں جا کر آباد ہو چکی ہے۔ ایسے لوگ ہیں پاکستان میں پائے جاتے ہیں جو بالکل اپنے دیہاتوں کو چھوڑ گئے ہیں اور انہوں نے ساری زندگی شہروں کے لیے وقف کر دی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے شہروں کی آبادی میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ شہروں میں سہولیات اور مواقع زیادہ ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شہری زندگی میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا جو زیادہ رخ ہے وہ دیہات کی طرف نہیں ہے، وہ شہروں کی جانب ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 جب ہم بات کرتے ہیں روزگار کے بہتر مواقع ہیں۔ جب ہم دیہات کی طرف دیکھتے ہیں، دیہات میں زیادہ تر لوگ زراعت سے وابستہ ہیں۔ زراعت کا شعبہ بڑھتی آبادی کو روزگار کی سہولیات اچھی طرح فراہم نہیں کر سکتا، تو زراعت سے کافی اتنی زیادہ آمدنی نہیں ہوتی ہے، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر صرف بارشیں ہوتی ہیں تو فصل ہوتی ہے، جب بارشیں نہیں ہوتی تو پھر فصل اس طریقے سے اچھی نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے لوگ زراعت کا شعبہ چھوڑ کر شہروں میں آ جاتے ہیں تاکہ ایسی کوئی نوکری ملے یا ایسا کوئی کاروبار ہو جہاں پر روزانہ کی آمدن ہو، جہاں پر معاشی سرگرمیاں اچھی ہوں، روزگار کے بہتر مواقع ملیں، تاکہ آنے والا جو فیوچر ہے معاشی لحاظ سے وہ اپنا بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ تو اس لحاظ سے لوگ زیادہ تر دیہات سے شہروں کی طرف آ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کاروبار کی کرنے کے وسیع مواقع ہوتے ہیں۔ شہروں میں کاروبار کے وسیع مواقع موجود ہوتے ہیں۔ زیادہ آبادی ہونے کی وجہ سے، زیادہ منڈیوں تک مال کی آسانی سے رسائی ہونے کی وجہ سے، لوگ کاروبار کے وسیع مواقع ہونے کی وجہ سے شہروں کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہاں پر صنعت ہوتی ہے، خدمات، خرید و فروخت، تجارت وغیرہ کے بے شمار مواقع ہیں۔ لوگوں کے پاس مواقع ہوتا ہے کہ وہ اپنا کاروبار کریں اور ترقی کریں۔ تو زیادہ مواقع ہونے کی وجہ سے، کاروبار بہتر ہونے کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ شہر کی جانب آ جاتے ہیں تاکہ ان کا کاروبار اچھا ہو۔ تو لوگ یہ سوچ کر بڑے شہروں کی جانب رخ کرتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا اچھا کاروبار ہوگا۔ اس کے علاوہ جن کے پاس ہنر ہوتا ہے، جن کے پاس کوئی ماہر ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے حوالے سے، کوئی بھی چیز جو بنا سکتا ہے، شہروں میں دیہات کی نسبت بہتر معاوضہ ملتا ہے، ترقی کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں، لوگ اپنی مہارت اور فن کا بہتر استعمال کرتے ہیں اور پھر ان کو بہتر معاوضہ ملتا ہے۔ اور جس شعبے میں ماہر ہوں اس کی ضرورت شہروں میں ہمیشہ رہتی ہے۔ تو جو لوگ کام سیکھتے ہیں، گاڑیوں کے مکینک ہیں یا کوئی ریفریجریٹر کا کام کرتا ہے یا اے سی کا کام کرتا ہے یا کوئی بجلی کا سامان بناتا ہے یا بجلی کا کام کرتا ہے، کوئی بھی شعبہ ہے، کسی بھی شعبے میں وہ کام کرتا ہے، تو شہروں میں اس کو معاوضہ اچھا ملتا ہے اور کاروبار بھی اچھے طریقے سے ہوتا ہے، کام زیادہ مل جاتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں چلیں ہم دیہات کی نسبت، دیہات میں کام کم ملتا ہے، تو اس سلسلے میں لوگ پھر شہروں کی جانب آ جاتے ہیں اچھے معاوضے کی خاطر۔ جب ہم دیہات کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور شہر کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دیہات کی نسبت شہروں میں زندگی کی جو بنیادی سہولیات ہوتی ہیں زیادہ میسر ہوتی ہیں۔ مثلا سڑکیں ہو گئیں، ہسپتال ہو گئے، تعلیمی ادارے ہو گئے، ذرائع آمد و رفت ہوگی، بجلی ہوگی، ٹیکنالوجی وغیرہ ہو گئی، اور لوگوں کو بہتر معیار زندگی حاصل ہوتی ہے اور صاف ستھری زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یعنی شہر زندگی میں سڑکیں بنی ہوتی ہیں، اسپتال ہوتے ہیں، تعلیمی ادارے اچھے، کالجز، اسکولز، یونیورسٹیز وغیرہ، ٹیکنیکل ادارے وغیرہ مل جاتے ہیں۔ ذرائع آمد و رفت، ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ نے جانا ہے، رات کے 12 اگر بج گئے ہیں، کسی بھی وقت کسی بھی لمحے آپ کو کوئی نہ کوئی چیز ضرور مل جاتی ہے، آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی جا سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی اچھی ہے دیہاتوں کی نسبت، یہاں پر اچھی آپ کو ٹیکنالوجی ملے گی۔ اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں شہر کی زندگی میں بہتر تفریح ہوتی ہے، شہروں میں تفریح اور کھیلوں کے بہتر مواقع اور سہولیات ہوتی ہیں، گراؤنڈ ہوتے ہیں، کلب ہوتے ہیں، پارک ہوتے ہیں، سینما ہوتا ہے، شاپنگ مال ہوتے ہیں، اور لوگوں کھیلنے کے لیے گراؤنڈز ہوتے ہیں۔ فرصت کے اوقات بہتر انداز میں گزارنے کا موقع دیتا ہے، ادبی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، ہر لحاظ سے زیادہ
سہولیات ملتی ہیں، تو جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہری زندگی کے کافی زیادہ فوائد ہیں۔ جہاں ہم نے آج بات کی ہے شہری زندگی کے فوائد کے حوالے سے، وہاں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو شہری زندگی کے مسائل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں شہری زندگی کے جو مسائل ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رہائشی سہولیاتوں کی کمی ہوتی ہے، اور نئی ہاؤسنگ اسکیمیں بنانی پڑ رہی ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، نئی اسکیمیں آ رہی ہیں، پہاڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، درختوں کو کاٹا جا رہا ہے، زمین کو ہموار کیا جا رہا ہے، اور مہنگی سے مہنگی جو ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ پینے کا جو پانی ہے اس کی ناکاسی، آپ کے مسائل اتنے الجھ گئے ہیں کہ چھوٹی سی بارش ہوتی ہے تو پانی باہر آ جاتا ہے، برسات کی وجہ سے پانی کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، پانی جو ہے نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے، نالے نہ صاف ہونے کی وجہ سے جب بارش ہوتی ہے تو گھروں میں پانی داخل ہو جاتا ہے، دکانوں میں پانی داخل ہو جاتا ہے، سڑکوں پر پانی کھڑا رہتا ہے، کافی آپ نے دیکھی ہوں گاڑیاں اس میں پھنس جاتی ہیں، موٹر سائیکل وغیرہ اس میں پھنس جاتے ہیں، لوگ بھی گر جاتے ہیں، کافی لوگ وفات پا جاتے ہیں، تو یہ بھی مسائل ہیں۔ سڑکیں چھوٹی ہونے لگی ہیں، اب انڈر پاس بننے لگے ہیں، ہیڈ برج بننے پڑ گئے ہیں تاکہ زیادہ آبادی، زیادہ ٹریفک ہونے کی وجہ سے اس پر بھی زیادہ کام ہو رہا ہے۔ ٹریفک کی روانگی زیادہ ہو چکی ہے، آلودگی بہت زیادہ ہو چکی ہے، دھواں ہر وقت رہتا ہے جس کی وجہ سے مختلف جو بیماریاں ہیں وہ جنم لے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آبادی میں بے انداز اضافے کی وجہ سے جو ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہیں وہ مہنگی سے مہنگی ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جو اشیاء ہیں خود نوش کی خالص نہیں ملتی، مزدور طبقے کی کثر غیر معیاری چیزیں کھاتی ہیں جو مختلف امراض کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تعلیم کی جو سہولیات ہیں ناکافی ثابت ہو رہی ہیں، طالب علم کی تعداد بڑھنے جانے سے معیار تعلیم متاثر ہو رہا ہے، یعنی کالجز بھرمار ہو چکے، کالجز کم ہیں، اور آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ تعلیمی ماحول اچھے طریقے سے نہیں مل رہا۔ ایک ہی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہوتا ہے، وہاں پر آپ دیکھتے ہیں اسپتالوں میں گنجائش سے زیادہ مریض پہنچ جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ مریض کی طرف پوری توجہ نہیں دی جا رہی۔ شہروں میں معیار زندگی کی دوڑ شروع ہو گئی ہے اور کم آمدنی والے لوگ احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں، وہ اپنے معیار زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ناجائز ذرائع آمدنی کی طرف جا رہے ہیں، جس سے قومی کردار متاثر ہو رہا ہے۔ یعنی ناجائز آمدنی کے ذرائع حرام رزق کھانے کی کوشش کرتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں رہی۔ وجہ یہ ہے کہ ضروریات زندگی جو ہے شہروں میں آنے کی وجہ سے ضروریات زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو لوگ اس طرف زیادہ جاتے ہیں۔ دیہات کی جو معاشری قدریں ہیں، بھائی چارہ، ایک دوسرے سے دکھ تکلیف، حصہ داری، ضرورت کے بعد کسی کی مدد کرنا، خود غرضی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ایک مکان کے ساتھ والا کوئی فوت ہو چکا ہے دوسرے کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ یعنی ہر جو شخص ہے شہر کی زندگی میں یہ ہے کہ وہ اپنی ذات تک محدود ہے، وہ جو ساتھ والا گھر والا ہے، محلے والا ہے، اس کو اس کی ذات سے کوئی خاص واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اپنی ذات تک وہ اس کے بارے میں سوچے گا۔ اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کثرت آبادی ہو گئی ہے، مادہ پرستی ہو چکی ہے، ذرائع تفریح کے نام پر پھیلنے والی فحاشی نے ہماری قومی زندگی کو بہت سی بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے، آوارگی کا رجحان بڑھ گیا ہے، محبتوں کی بجائے نفرتوں نے جنم لے لیا ہے جو دہشت گردی کے فروغ کا باعث بن رہی ہیں۔ یعنی اس میں بہت سارے ایسے جو مسائل ہیں شہری زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی خاص طریقے سے کوئی محبت والا فروغ نہیں مل رہا، یعنی بری سوسائٹی شہروں میں زیادہ پائی جاتی ہے، نشہ آور ادویات کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے، دہشت گردی کے زیادہ خطرات کا خدشہ ہوتا ہے، شہروں کی زندگی میں مسائل دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے آلودگی میں اضافہ ہے، بے ہنگم ٹریفک بہت زیادہ ہو چکی ہے، آلودگی کافی زیادہ ہو چکی ہے، صفائی کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا، جو ادارے بنائے گئے ہیں وہ اس طریقے سے صفائی کے لحاظ سے کام نہیں کرتے ہیں، اور کوئی خاص طریقے سے جہاں سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں ان سڑکوں کو بنانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ یعنی مہنگائی بہت زیادہ شہروں میں ہوتی ہے، جو اشیاء ملتی ہیں وہ خالص نہیں ملتی، ملاوٹ شدہ چیزیں کا بھی اضافہ دن بدن ہو رہا ہے۔